نبی پاک علیہ السلام نے جدو اللہ پاک دے دیدار دی گل فرمائی تے صحابہ پوچھے انہوں نے یا رسول اللہ ساڑھا رب فرمایا او جدوں کوئی او دی زیارت کرے گا قیامت والے دن جنت تے پھر دسے گا اور کہ اللہ تبارک و تعالی کس شان دا مالک ہے تے اسے واسطے اللہ فرماندہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب تو ساڑیاں نگاہاں دے وچ مطلب بے مثل نگاہ اللہ اکھ دا محتاج نہیں بغیر اکھ تو ویکھدا ہے او دی نگاہ تو یعنی او دی بے مثل نگاہ تو کائنات دا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں دل دے اندر جو خیالات آندے نے رب کائنات انہوں نے بھی جاندا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ رب کائنات دی نگاہ تو پوشیدہ نہیں تے پھر جڑا ہووے او دا محبوب او کیویں پوشیدہ ہو سکنا ہے مقصد ہے کہ اللہ پاک نے محبوب نو لامکانہ تے بلا کے وہ جڑا خاص اپنے دیدار دا حصہ عطا فرمانا ہے اج رب او حصہ تو انو عطا فرمانا چاہتا ہے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ اور تھوڑا پیچھے چلے جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی رسول پیغمبر جنہوں کائنات دے اندر اللہ پاک دے نال ڈائریکٹ کلام کرن دی سعادت نصیب ہوئی ہے اور ایتھے ایک اور گل بھی ہے کہ اے نہیں بھی موسیٰ علیہ السلام دا جدو دل کردہ سی تے وہ اللہ نال گلاں شروع کر لیندے سن ایسا نہیں ہے ایتھے تے ساڑھے نقیب کلیم اللہ بنے ہوندے ساڑھے خطیب بعض رات جڑے نے ہو یا اللہ میں عرض کی تھی اللہ نے کوئی جواب دیتا میں کہ بڑی گل ہے تو ہن کلیم اللہ بن گئے ہیں جی میں عرض کی تھی مولا انج ہے تے اللہ فرمایا انج ہے ہن ساڑھے جڑے نقیب لگے ہوندے نے تے ساڑھے خطیب لگے ہوندے نے میں عرض کی تھی مولا اے کی ہے تے اللہ فرمایا اے ہو گیا میں کہ جھوٹ ہے اس تو بڑا جھوٹ کیڑا ہے بھائی تے نال ڈائریکٹ اللہ کلام کر رہے موسیٰ علیہ السلام نو بھی اے اختیار حاصل نہیں سی کہ فوراً جدو چاندے اللہ نال گلاں شروع کر لیندے تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اختیار میں کوئی نہیں جو دل کی تکال شروع کر لئی اور اے بھی نہیں بھی روزانہ گلاں ہوندیاں سن انہاں واسطے بھی خاص شرائط سن کہ فلان جگہ تے آؤ اوتے آ کے میرے نال گل کرو انہاں واسطے مقام مخصوص سن پھر وہ جناب روزے رکھ دے نماز نوافل دی کثرت کر دے اور میں جڑیاں کچھ کتاباں دے اندر پڑھیا ہے زیادہ تو زیادہ 27 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے شرف تکلم نصیب ہویا ہے اس تو تھوڑا بہت ہوتے تلے بھی ہو سکتا ہے تو ایتھے تے جناب ہاتھ دو جاتی جا بندہ نقیب صاحب خطیب صاحب نعت خان صاحب اللہ دی بارگاہ ڈائریکٹ کلیم اللہ بنے ہوندے نے اللہ نال میں عرض کی تھی مولا انج ہے تے اللہ فرمائے انج ہے مطلب ہے کہ تسی کلیم اللہ ہوئے تے بڑی شان ہے کائنات دے اندر اگر اے سعادت اعزاز اگر کسی نبی نصیب ہے کہ جنہیں ڈائریکٹ اللہ نال گال کی تھی وہ بھی ایک حدود و قیود دے اندر اور صرف اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے بس باقی جتنے نبی دنیا دے اندر جلوگر ہوئے ہر نبی نو اللہ پاک نے پیغام ضرور عطا فرمایا بھجوایا پیغام پر لے کے آنے والا جبریل علیہ السلام انہاں تک پیغام آندا ہے وہی آندیاں نے ڈائریکٹ کلام کرن دی سعادت صرف اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور انہاں بھی جدو اللہ نال گال کی تھی ظاہر ہے اللہ بے اللہ تیرا وجہ نال کلام کرے بندہ ویکھدا ہے پھر دل کردا ہے جدی آواز ہی نہیں سنی ہو کہندا ہے یا اللہ میں نظر اپنا دیدار بھی کرا رہا قال رب ارنی انظر الیک یا اللہ میں نظر اپنا دیدار کرا میں اللہ فرماتا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا ادھر یہ مطلب بھی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ نبی کدے بھی ایسا زبان مبارک جو جملہ نہیں کردا جڑا بے فائدہ ہوئے اگر اللہ دا دیدار دنیا دے اندر دنیا دی اکھ نال ممکن نہ ہوندا تے موسیٰ علیہ السلام کدے عرض نہ کر دے تے اگو اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھئی کوئی نہیں ویکھ سکدا فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا تو نہیں ویکھ سکدا یہ مطلب یہ نہیں بھی کوئی اور نہیں ویکھ سکدا فرمایا تو نہیں دیکھ سکدا یعنی اتنا کچھ ہون دے باوجود اتنا مقام اختیارات کمالات پان دے باوجود بھی ہے تو اس درجے تک نہیں پہنچیا تیرا وہ مقام نہیں تیرے اندر ہے جو ظرف پیدا نہیں ہویا کہ تو اپنے رب نو بلا حجاب ویکھے ہے تیرے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے دیرے تو نہیں ویکھ سکدا تو یا اللہ جو میں نہیں ویکھ سکدا تو کوئی ہے فرمایا ہاں نہ تم دیکھو اے موسیٰ نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے تے اعلیٰ حضرت
اس مقام نو لے کے کہ کتے موسیٰ علیہ السلام فرماندے عرض کر دینے مولا میں دیدار کرا، اللہ فرماندہ تو نہیں ویکھ سکتا لن ترانی